بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر بہت چینل کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور آج کا موضوع ہے علم کی شرح حضور سلطان العارفین حضرت سید سلطان باہو آپ کی تعلیمات کی روشنی میں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ ایمان برہنہ ہے، تقوی اس کا لباس ہے اور حیا اس کی زینت ہے اور علم اس کا پھل ہے۔ آدمی کے لیے پارسائی اور علم کی کثرت فرض نہیں ہے، لیکن جو علم اس نے سیکھا ہے اور گناہوں سے بچنا اور اس علم پر عمل کرنا اس کے لیے فرض عین ہے۔ حضور علیہ السلام سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے علم کے 80 صندوق بنا رکھے تھے اور ہر صندوق 80 گز کا تھا، لیکن وہ علم سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر وحی نازل فرمائی کہ اس جامع العلوم بندے سے کہیے کہ اس علمی مجموعے نے تو تجھے کوئی فائدہ نہ دیا، لیکن اگر تو 3 باتوں پر عمل کر لے تو کامیاب ہو جائے گا۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلی تو یہ کہ تو دنیا سے دل نہ لگا، کہ دنیا مومن کا گھر نہیں ہے۔ وہ دوسرا یہ کہ تو شیطان کا ساتھی نہ بن، کہ شیطان مومن کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا یہ کہ تو کسی انسان کو دکھ نہ دے، کہ مومن کا یہ شیوہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو بے جا دکھ و تکلیف دے۔ اور حضور سلطان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درمیان بدو قبلہ در راہ توحید نہ تواں رفتن، درمیان بدو قبلہ در راہ توحید نہ تواں رفتن، یا رضائے دوست بگزی یا ہوائے خیشتن۔ یعنی کہ قبلے 2 ہوں تو ان کے درمیان توحید کی سیدھی راستے پر نہیں چلا جا سکتا۔ اس لیے یا تو رضائے الہی کو چھوڑ دے یا رضائے نفس کو چھوڑ دے، یعنی اللہ کے راستے کو اور اللہ کی رضا کو اختیار کر لے یا تو نفس کو اختیار کر لے۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لوگوں کی حیات روح سے ہے، اور روح کی جو حیات ہے وہ عقل کے ساتھ ہے، عقل کی حیات سے ہے، اور عقل کی جو حیات ہے وہ علم سے ہے، اور علم کی حیات عمل سے ہے۔ علم کے 5 طبقات ہیں، یعنی کہ علم کو حضور سلطان العارفین حضرت سید سلطان باہو نے آپ نے 5 طبقوں میں علم کو تقسیم کیا ہے۔ پہلا طبقہ حضور علیہ السلام کے دور کا ہے کہ جس میں علم بھی بے حد تھا، بہت زیادہ تھا، اور عمل بھی بہت زیادہ تھا۔ اور دوسرا طبقہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کا تھا کہ اس میں بھی عمل بے انتہا تھا، علم زیادہ تو نہ تھا لیکن عمل بہت زیادہ تھا۔ بندے کے لیے سب سے پہلے معرفت توحید کا علم ضروری ہے۔ جب یہ علم حاصل ہو جائے اور بندہ اس پر استوار ہو جائے تو اس کے بعد علم شریعت کی باری آتی ہے، کیونکہ معرفت توحید کا علم اصل ہے اور علوم شریعت اس کی ٹہنیاں ہیں۔ وہ لوگ فرع کی تعمیر اصل پر کرتے تھے، چنانچہ انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے توحید کی دعوت دیا کرتے تھے۔ نبیوں نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی ہے اور پھر اپنی شریعت ان کے سامنے پیش کی۔ اس سے پتہ چلا کہ توحید کی دعوت اور توحید کا جو علم ہے وہ سب سے پہلے دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر راستے پر چلایا جاتا ہے۔ اور رسالہ ابو لیث ایک رسالہ ہے کہ اس میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت شفیع بلخی سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، معرفت کیا ہے، توحید کیا ہے، شریعت کیا ہے، اور توحید کیا ہے، شریعت کیا ہے، اور دین کیا ہے۔ 4 چیزیں پوچھی گئیں، معرفت کیا ہے، نمبر 2 توحید کیا ہے، نمبر 3 شریعت کیا ہے، اور نمبر 4 یہ کہ دین کیا ہے۔ آپ نے جواب فرمایا کہ ایمان اقرار زبان ہے اور تصدیق دل کا نام ہے، معرفت اللہ تعالیٰ کو بلا کیف و تشبیہ پہچاننے کا نام ہے، توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اور شریعت ان تمام احکام خداوندی کی بجا آوری اور مناہی سے اجتناب کا نام ہے، دین ان 4 پر آخری دم تک قائم رہنے کا نام ہے، اور یہ 4 اللہ تعالیٰ کے اسم کی تہ میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسم کی جب آپ کو واقفیت ہو جائے تو اس کی تہ میں آپ کو یہ 4 چیزیں مل جائیں گی۔ وہ لوگ صحابہ کرام ایک بار پڑھ کر یا سن کر جو کچھ جان لیتے تھے انہیں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی یا پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی،
اور حاجت نہیں رہتی تھی کہ وہ اسے فوراً اپنے عمل میں لے آتے تھے۔ عوارف وہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ انجیل میں فرمایا گیا ہے کہ اس علم کے پیچھے مت پڑو جو تمہیں نہیں دیا گیا، جب تک کہ وہ علم خود تم تک نہ پہنچے۔ وہ لوگ علم کاشت کیا کرتے تھے صحابہ کرام، اور حضور علیہ السلام کا فرمانا ہے نا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس علم سے مراد کیا ہے؟ اس علم سے مراد علم معرفت ہے، کیونکہ علم توحید کے متعلق ہر کوئی جانتا ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، لم یزل ولا یزال ہے۔ اگر زیادہ علم پڑھنے میں فضیلت ہوتی تو ہوتی، لیکن علم کی فضیلت ضرور ہے، لیکن اس علم کی فضیلت زیادہ ہے کہ جس پر آپ عمل کر لیتے ہیں۔ حضور کے صحابہ علم پڑھنے کے بعد اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے دل میں تخم عمل کاشت کر رکھا تھا۔ ان میں سے جو کوئی زیادہ علم پڑھ کر یاد کر لیتا اسے اپنی پرہیزگاری کے لیے پیشہ نہیں بناتا تھا۔ انہیں رحمان نے قرآن پڑھا دیا تھا۔ اللہ ہی ہے جو بندے کو علم قرآن پڑھاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے نا سورہ انفال میں کہ اللہ ہی ہے کہ جو قرآن پڑھاتا ہے انسان کو۔ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو گے، یہ بھی قرآن ہے کہ اللہ ہی ہے، رحمان ہے جو اس بندے کو قرآن مجید پڑھاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو گے تو میں تمہیں اس قابل بنا دوں گا کہ تم حق سے باطل کو جدا کر سکو، نیک و بد میں تمیز کر سکو، اور حلال و حرام میں فرق جان سکو۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میری شاگردی اختیار کر لو تاکہ میں تمہیں بہت زیادہ علم پڑھا دوں۔ 1,24,000 علوم ہیں اور 1,24,000 پیغمبر ہیں۔ ہر پیغمبر کا علم جدا ہے، کسی کے پاس کتاب کا علم، کسی کے پاس صحیفے کا علم، کسی کے پاس خواب کا علم، اور کسی کے پاس الہام کا علم ہے۔ یہ تمام علوم اللہ تعالیٰ کے اسم کی پہچان حاصل کرنے سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ انبیاء کے ہر علم کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور علم کا عمل ختم قرآن ہے، اور قرآن نے پہلے کے تمام انبیاء کے علم کو منسوخ کر دیا ہے۔ قرآن میں آیات ناسخ و منسوخ موجود ہیں۔ جو کوئی قرآن و احادیث اور احادیث قدسی و احادیث نبوی و اقوال اصحاب و ناسخ و راسخ دین کے خلاف کرتا ہے اسے وارث انبیاء عالم نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت اس قدر کیا کریں کہ آپ کی اس کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے ماننا و مغفرت کا پورا یقین حاصل ہو جائے، اور یقین نور فنا فی اللہ میں غرق ہو کر نور ہو جانے کا نام ہے۔ عبادت کی بنیاد یقین علم ہے۔ علم 4 طرح کا ہے، یہ آخری بات، علم 4 طرح کا ہے۔ اول علم تفسیر، اور علم تفسیر وہ علم ہے کہ جس سے طالب 3 علم حاصل کرے اور اس کے معنی مغز تک جا پہنچے، جیسے کہ نقاش اعداد و حساب سے دائرۂ نقش پر کر کے معنوی مغز معلوم کرتا ہے۔ اس طریقے سے جب وہ ہر آیت کی تفسیر جان کر ایک ہی دم میں علم اکثیر، علم تاثیر اور معرفت مولا کا روشن ضمیر علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کے سامنے ظاہری اور باطنی علم میں کوئی آدمی دم نہیں مار سکتا۔ جان لو اگر تو حصول سیم و زر کی خاطر بادشاہ و امراء یا قاضی کا مصاحب بن کر قاضی گیری کرتا ہے تو گدھا ہے جس کی پیٹھ پر علم کا بوجھ لادا ہوا ہے۔ یہ آج کل کے جو علماء بادشاہوں کو خوش کرتے ہیں پیسے کے لیے، مال کے لیے یا نام کے لیے، ان کے بارے میں حضور سلطان صاحب نے فرمایا کہ وہ تو ایک گدھے ہیں جن کی پیٹھ پر علم کا بوجھ لادا ہوا ہے۔ یہ مردوں کا کام نہیں، علم تو دل میں ہونا چاہیے تاکہ اسے سینہ کھلے کہ سینہ ہی تو مقام ہدایت ہے۔ علم کو درم دنیا سے مبدل کرنا قبر و ہوا کا کام ہے۔ تیرا ہر قدم اور ہر عمل حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، حضور کے فرامین کے مطابق ہونا چاہیے۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ انبیاء و اولیاء کو کس بات سے افتخار حاصل ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی معرفت میں غرق رہتے ہیں۔ بس انبیاء و اولیاء سے کسی کا مرتبہ افضل نہیں ہے کہ
کہ وہ ہر کسی سے برتر و اعلیٰ ہوتے ہیں۔ ادنا کبھی اعلیٰ کا ہم مرتبہ نہیں ہو سکتا، اعلیٰ کا شیوا ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا